اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مسلمانوں میں وہ چیز نہیں ہے، مگر زمانے نے تو ترقی کی نا، آج وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ مگر ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور اس کامیابی کے بیچ میں کوئی چیز آئے نہ آئے اس لیے بہت کوششیں کرتے ہیں، اور یہی ترقی والے اپنے لباس کی صفائی رکھتے ہیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ڈسپلین، اپنے بولنے میں، اپنے کھانے پینے میں ڈسپلین، یہ ساری چیزیں کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اب ان لوگوں کو اپنے گھر کے بوڑھوں تک کا لحاظ نہیں رہتا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کبھی کبھار بوڑھی ماں ہو، بوڑھا باپ ہو، چارپائی سے چلا، ہاتھ میں گلاس لیا، باہر بیٹھا، کچھ چیز جیب سے نکالی، کھائی اور پانی پیا، تو فوراً وہ ترقی کے زمانے والا بیٹا چلا کر کہتا ہے، ابا حضور یہ پرانی عادتیں بند کرو، اب زمانہ بدل گیا، ایسے اگر آپ کرتے رہو گے تو میری عزت کی دھجیاں ہو جائے، ایسا آپ جیو گے تو پھر تو لوگوں میں میری باتیں ہوگی، فلاں کا باپ کیسا طریقہ نہیں بتایا، کچھ سکھایا ہی نہیں اس کے بیٹے نے، یہ دنیا والے کہیں گے، مگر اس نادان کو پتا نہیں، ارے تو نے ترقی کا زمانہ پایا، یہ تیرے باپ کا صدقہ ہے، تیرا باپ نہ ہوتا تو تجھے دنیا والا میکینک نہ کہتا، تیرا باپ نہ ہوتا تو دنیا والا تجھے انجینئر کا نام نہ دیتا، تیرا باپ نہ ہوتا تو دنیا والا تجھے عالم دین نہ کہتا، تیرا باپ نہ ہوتا تو دنیا والا تجھے انسپیکٹر نہ کہتا، تجھے وکیل یا جج نہ کہتا، یہ سارا عہدہ، یہ ساری ڈگریاں تجھے ملی ہے تیرے باپ کی محنتوں کی نتیجے کی وجہ سے ملی، تیرے باپ کی محنتوں کا سرمایہ، اور آج اسی باپ کو تو کہہ رہا ہے ارے اس نے تجھے ادب سکھایا، اسے ادب سکھانے کی ضرورت نہیں، تجھے تو چاہیے کہ تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر جو وہ کرنا چاہے اسے کرنے دو، اس کی رضا میں راضی رہو، پھر تو یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، خدا اس بندے سے راضی ہوگا جس کے ماں باپ اس سے راضی، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں گے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے، مانے بندوں کا حق، ماں باپ بھی تو بندے ہیں نا، ان کے حق میں ہے، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہو گئے تو جان لے پیارے، جب تک وہ ناراض ہونے والے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے تب تک مولا راضی نہ ہوگا، تب تک خدا راضی نہ ہوگا، اس لیے پیارو زمانہ اگر ترقی کر رہا ہے تو کرنے دو، ارے تیرا بنگلہ اگر 40 لاکھ کا ہے تو تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس بنگلے میں کبھی ماں باپ بڑھاپے میں پیشاب کر دیتے ہیں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کبھی گندگی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ 40 سال کا سرمایہ ایک بلڈنگ کی شکل میں اگر ہے تو وہ ماں باپ کا صدقہ ہے، وہ ماں باپ کا سرمایہ ہے، اس لیے
کی خدمت کو لازم پکڑو. یہاں ماں باپ راضی، خدا راضی. اب جب مولا راضی، بندے کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا. ان سے محبت کرو. آج تو زمانہ کچھ الٹا ہی ہو گیا. وہ کیسا؟ یا ماں باپ ناراض، اور بیٹے کو کبھی کبھی دیکھا گیا نمازوں میں جاتا، کبھی جمعہ میں جاتا، کبھی 360 میں. 360 جانتے ہو؟ ایٹ ٹو ایٹ. کبھی یہ حال ہوتا ہے، جا رہا ہے اور پھر ہاتھ اٹھائے دعا کی، مولا یہ دے دے، مولا وہ دے دے، مولا فلاں دے دے، فلاں کام میں پھنسا ہوا ہوں، اس میں مدد کر دے، مولا تیرا بندہ تیرے دربار میں آیا ہے، مولا رحم کر، مولا کرم کر، مولا فضل کر. تو کریم، تو رحیم، تو فضل کرنے والا. یہ ساری التجا وہاں پیش کر رہا ہے، مگر ماں باپ کو اللہ اکبر کوئی اچھا تعلق نہیں، ماں باپ سے کوئی حسن سلوک نہیں. اب مجھے بتا ایسے کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. ارے قرآن پاک میں کئی مقامات پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے پتا چلا رب فرماتا ہے، اے میرے بندے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میری عبادت کر، ماں باپ کی خدمت کر. مطلب یہ نکلا کہ اے میرے بندے سن لے، اگر تو فجر میں آتا ہے، تو سجدہ کرتا ہے، تو ظہر میں آیا، تو نے مجھے پکارا، تو نے عصر میں حاضری دی، مولا کا ذکر کیا، مغرب میں پہنچا مولا کو پکارا، عشاء میں پہنچا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. اب سوئے تو لاکھ سجدے کر لے، لاکھ رکوع کر لے، لاکھ تسبیح و تحلیل کر لے، کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے. مگر یاد رکھنا، جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہوں گے، تب تک تیرا سجدہ قبول نہ ہوگا، تیرا رکوع قبول نہ ہوگا، تیرا خروج تسلی ہی قبول نہ ہوگا. تیرا عبادت کرنا، تیرا ریاضت کرنا، تیرا تسبیح و تحلیل کرنا، تیرا درود پاک پڑھنا میری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. اے پیارے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سجدوں پر قبولیت کی مہر لگ جائے تو تجھ پر ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے، ان کے قدموں کو چوم لے. تو دنیا میں بھی کامیاب، قیامت میں بھی کامیاب. ان سے محبت کرو، کبھی ان کا دل نہ توڑو. آج بہت سارے بندے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ڈھٹا بھی مارتے ہیں. بہت سارے ایسے. ایک تو اپنے آپ کو ایجوکیشن والا کہہ رہا ہے، تیرا پڑھنے کا فائدہ کیا؟ باتیں انگلش میں کرے گا. مائی نیم از فلاں، جیسے انگریز کی اولاد نہ ہو. تو یہاں کا ہے، باتیں جب اس طرح کر رہا ہے، تیرے پاس دنیا کا ایجوکیشن، مگر کیا فائدہ؟ اس لیے کہ تو نے اپنے ماں باپ کو سمجھا ہی نہیں جس نے یہ تجھے ایجوکیشن دیا. آج ترقی کا نام دے رہا ہے. ارے نادان، ذرا سوچ، دل دکھا کر جب تو اتنا کامیاب ہے تو دل کو راضی کر کے تو کتنا کامیاب ہوگا، کتنا کامیاب ہوگا. اپنے ماں باپ سے محبت کرو، انہیں کبھی اپنی پتے پشت نہ ڈالو. پیارو، یہ کون ہے جانتے ہو؟ دنیا میں آنے کا ذریعہ. اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں ہوتا؟ سب بولو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ کو اللہ نے میرا دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا. اگر آپ کے ماں باپ نہ ہوتے تو آپ نہ آتے. آپ کا آنا یہ ماں باپ کو رب نے ذریعہ بنایا. مگر آج کچھ بچے تو جب بہت کمال تھے نا، ہمارا ماتا سو کرو آپ ہماری بدی محنت میں نتی جو یہ تو سب میں نے کیا ہے. آج یہ زمانے میں چلتا ہے جیسے اس کے باپ نے کچھ نہیں کہا. رہے تجھے پیدا کیا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں.
سب سے پہلے تو اس فرمان کو یاد کر جو مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان سے بتایا. حدیث قدسی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں حدیث قدسی کسے کہتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کلام خدا کا ہو اور جس کو نبی نے خود روایت کیا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. نبی ارشاد فرماتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مت سو کروں، میرے لیے کیا کیا ہے، سب میری محنتوں کا نتیجہ. سنو، تو پیدا ہوا وہ ذریعہ بنے، یہی سب سے بڑی بات ہے. نبی فرماتے خدا جب دنیا میں کسی بندے کو بیٹے کی شکل میں بھیجتا ہے تو فرماتا ہے جا فلاں کے گھر مہمان بن جا، فلاں کا بیٹا بن کر پیدا ہو جا، اور یاد رکھنا تجھے ان کی خدمت کرنا پڑے گا، انہیں کھلانا پڑے گا، انہیں پلانا پڑے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا. جا اور اپنے ماں باپ کی خدمت. یہ کون کہتا ہے؟ خدا. کب؟ جب بیٹا دیتا ہے تب. آج کا یہ بیٹا جو کہہ رہا ہے میں نے کیا، ارے کیا کیا کیا؟ تو خدمت کر، تجھے اللہ نے ان کے ذریعہ پیدا کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. تجھے اسی لیے بھیجا گیا کہ تو ان کی خدمت کرے، تجھے اسی لیے پیدا کیا گیا کہ تو ان کے قدموں کو دھو کر پیے، ان کو ہر وقت محبت سے دیکھے، کبھی ان کے ہاتھوں کو کبھی پاؤں کو بوسا دے. اس لیے تجھے پیدا کیا گیا. یہ بیٹے کی بات پوری حدیث سن لو. نبی فرماتے ہیں کہ اور جب رب تبارک و تعالی دنیا میں کسی بندی کو بیٹی کی شکل میں کسی کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے جا اے میری بندی فلاں کے گھر جا، اس کی بیٹی بن جا، اور اس سے کہنا فکر نہ کرے. بیٹا دیا تو کہا جا ان کی خدمت کرنا، اور جب بیٹی دی تو رب فرماتا ان سے کہنا فکر نہ کرے. یہ توجہ دلانا مقصود ہے، اور یہی جملہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہنا فکر نہ کرے. نبی فرماتے ہیں خدا فرماتا ہے کہ بیٹی دے کر مولا بتاتا ہے بندو فکر نہ کرنا، جب بیٹی بھی ہے تو تمہیں رزق بھی عطا کروں گا، تمہیں خوب عطا کروں گا، مال و دولت بھی ملے گا، زمین و جائیداد بھی ملے گی. یہ ہے فرق. مگر بیٹوں کے لیے خاص طور پر ان کی خدمت، خاص طور پر. آج کئی اولاد ایسی ہے جو ان کی محبت کو کچھ نہیں سمجھتی. وہ کہاوت ہے نا، مشہور ہے، سب جانتے ہو آپ کو کہاوت کہ پانچ بیٹے ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. 5 بیٹے ہو نا پھر بھی ماں باپ کو، اور وہی ماں باپ ان 5 کو سنبھالتے تھے، ان کو سنبھالا، مگر آج 5 یہ نہیں ہو رہے. اور ان کی محبت جانتے ہو، ان 5 میں سے اگر کوئی ایک ان کو پالے نا، کوئی ایک ان کی خدمت کرے نا، تب بھی ماں باپ اپنی زمین جائیداد اس ایک کو نہیں لکھیں گے. اپنی زمین جائیداد اس ایک بیٹے کو جس نے خدمت کی اسے نہیں دیں گے. اور کبھی اخاطرہ کر لینا، کبھی اس بات کو، ماں باپ زندہ اور تمہاری زمین ہو نا تو ان سے پوچھ لینا، ماں باپ تمہیں کچھ نہ دیں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ بیٹے شاید کہتے ہو کہ میں تیری خدمت کرتا ہوں، دوسرے 4 تو دیکھتے بھی نہیں ہے. اے ماں، جب تک باپ زندہ تھا میں نے خدمت کی، اب تیری باری ہے، میں ہی کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا ان کے؟ ایسا کر جتنی زمین جائیداد مکان ہے نا سب میرے کام کر دے، اس لیے کہ تجھے کفن دفن بھی مجھے ہی کرنا ہے، سارا انتظام میں ہی کروں گا، چاہے 40 ہو، 96 ہو، فلاں ہو، سال کا پاتی ہو، سب مجھے کرنا. ایسا کر مجھے لکھ دے. جانتے ہو ماں کا جواب کیا ہوگا؟ بیٹا کون سی
انگلی کاٹوں اور خون نہ نکلے. یہ ماں کا جواب ہوگا. اے میرے لال، کس انگلی کو کاٹا جائے اور اس میں سے لہو نہ نکلے. ماں بتانا چاہتی ہے بیٹے سب برابر خدمت کر رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہ، تیری ذمہ داری ہے، تیرا حق ہے. مگر یہ جو زمین و جائیداد کی بات ہے سب کو ملے گا، تو ان چاروں کو سوچنا چاہیے ماں کیا ہوتی ہے. میں کسی کے اوپر کی بات نہیں کر رہا یا کسی ایک خاص آدمی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا. آپ کو کامن بتا رہا ہوں کہ یہ چیز زیادہ تر ہوتی ہے مگر بندہ اسے نظر انداز کر جاتا ہے. ارے ان کی خدمتوں کو سمجھو. وہ ماں جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک قربان چڑھایا، وہ ماں جب تو پیٹ میں تھا جس نے تیرے آرام کے لیے اپنے سارے آرام کو قربان کر دیا. تجھے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ پہنچے اس لیے وزنی سامان اٹھانا چھوڑ دیا. وہ ماں جسے کوئی پیٹ میں تجھے تکلیف نہ پہنچے اس لیے اس نے لذتوں والے کھانے چھوڑ دیے. وہی ماں ہوتی ہے نا، 9 مہینے تک تو پیٹ میں، مگر تیری ماں تیری فکر میں ہے. اچھی چیز آ گئی، آئس کریم آ گئی، ماں سوچ رہی ہے کھاؤں یا نہ کھاؤں. کھاؤں گی تو کہیں ایسا نہ ہو بچے کو تکلیف ہو جائے، ماں نے چھوڑ دیا. ماں وہ ساری سبزیاں جس کے کھانے سے بچے کو نقصان ہو چھوڑ رہی. ماں اپنی اولاد کے لیے بے قرار بیتاب، مگر اولاد بڑی ہو کر اسی ماں کو بھول جاتی ہے. آپ سوچو کس طرح ماں باپ نے پروان چڑھایا. آپ ان کی محبتوں کو تو دیکھو یار. 5 مہینے کے بعد بچے کی شکل تیار ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ 5-7 مہینے کے بعد، زیادہ تر قول یہی 5 اور 6 کے بعد بچے کی شکل آکار ہوتا ہے بچہ. اب اس کے بعد جیسے جیسے دن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے بچے کو شکل عطا فرماتا ہے. کبھی انگلی آئی، کبھی ہاتھ آیا، کبھی پاؤں آیا. جانتے ہو یہ سارا جسم تیار ہو جاتا ہے نا، پھر رب تبارک و تعالیٰ اس بندے میں روح ڈالتا ہے. اور جیسے ہی روح آئی تو بندہ کیا کرے گا؟ سب بولو، حرکت. یہ انگلی ہل رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ مجھ میں روح ہے. بول رہا ہوں مجھ میں روح ہے. آپ دیکھ رہے ہو آپ میں روح ہے. یہ سارا کرشمہ، یہ ساری کرامت روح کی. روح آ گئی، حرکت شروع. جیسے ہی اللہ نے روح ڈالی بچے نے حرکت کرنا شروع کر دیا. اب بچہ حرکت کر رہا ہے پیٹ میں، کبھی ہاتھ ہلا رہا ہے، کبھی پاؤں ہلا رہا ہے. جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ماں کو درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد. مگر اس کے باوجود ماں اس درد کو اپنے منہ میں، اپنے پیٹ میں سما لیتی ہے. منہ دبوچ لیا، اس طریقے سے درد کو سہن کیا. کیوں؟ تاکہ میں اپنا درد تو برداشت کروں گی مگر لال کو تکلیف نہ ہونی چاہیے. میرا چراغ آج نہیں تو کل دنیا میں روشن ہوگا، آج نہیں تو کل اس کا اجالا میں دیکھوں گی. یہ ماں کی تمنا ہوتی ہے، اولاد کے لیے یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے. مگر آج یہی مسلمان، یہی پیدا ہونے والے بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے کون سے دور بھاگ رہے ہیں. اللہ مسلمانوں، ان کی محبت کو لازم پکڑو. جانتے ہو ان کی محبتوں میں کیا رکھا ہے؟ ان کی محبتوں کا فائدہ یہ، وہ جو دعا کر دینا وہ اولاد کے لیے اللہ قبول کرتا. لوگ کہ باپو ذرا دعا کریے، باپو دعا کرنا نماز میں، باپو یاد علی باپو ذرا یاد کرنا، یاد رکھنا. تو یہاں بعد میں آ، پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جا. اگر تیرے ماں باپ ناراض ہو تو اللہ ماں سے بھی کہے گا نا، نبی کے لال سے بھی کہے گا نا، پھر بھی تیری دعا مقبول نہیں ہو سکتی.
پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر، ان کو راضی کر، ان سے دعا کے لیے کہا، پھر کسی سے بھی کہہ دے۔ جو کوئی بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ آج لوگ ماں باپ کو چھوڑ رہے اور دوسروں کو تسلی دے تو ہماری دعا کی بلوچ ہے۔ اللہ پہلے تو تیرے ماں باپ نے دعا کی ہے، کبھی ان کو کہا کہ ماں باپ کی دعا سے ہے، کبھی ان کو کہا کہ پپا تمہاری دعا کی وجہ سے۔ آج ان کی محبتوں کو ہم نے بلا دیا۔ کتنی مشقتوں کے ساتھ تمہیں پروان چڑھایا، ذرا سوچو۔ ابھی تک تو اولاد کا احساس ہمیں بھی پتا نہیں تھا، مگر جب اولاد والے ہوئے تب ہمیں بھی علم ہوا کہ بچوں کو بڑا کرنے میں کس قدر تکلیف ہوتی، پریشانیاں ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے بھی یقینی طور پر ہمیں مصیبتوں میں بڑا کیا ہے، تکلیفوں میں بڑا کیا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد ان کی مصیبتوں کو بھول جانا گویا یہ حیوانیت کی دلیل۔ انسان بنو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جانتے ہو وہ ماں جو خالی دودھ پلائے نا، دودھ اپنی چھاتیوں کا دودھ، اس کی تعظیم جب ضروری ہے، اس کا مقام جب بلند و بالا ہے تو پیٹ میں رکھنے والی کا حال کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہو یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ ہمارے آقا نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہمیں یہ سبق ملا۔ میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو تمہیں پتا چلے گا۔ سرکار ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایسا محسوس ہوتا ہے ستاروں کی انجمن میں چاند جگمگا رہا۔ مدینے کا چاند ہے، صحابہ ستارے۔ سرکار اپنے صحابہ کو شریعت کا نالج دے رہے ہیں، علم کی باتوں سے سرفراز فرما رہے ہیں۔ اچانک میرے نبی کی نظر رستے پر پڑی۔ سرکار نے کیا دیکھا؟ ایک خاتون، ایک عورت چلتے ہوئے سرکار کی طرف آ رہی ہے۔ میرے نبی نے اس عورت کو آتے ہوئے دیکھا، جیسے جیسے وہ عورت قریب آئی نبی پہچانتے چلے گئے۔ عورت قریب آئی تو کملی والا آقا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سرکار کھڑے ہو گئے، صحابہ دیکھ رہے۔ یہ آج عجیب حال کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم ایک عورت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے یہ سرکار کو ہوا کیا؟ آج اپنی جگہ کو نبی نے چھوڑ دیا، نبی کھڑے ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ پوری کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی ہے؟ سب بولو۔ اب بات ختم ہو رہی ہے، لاسٹ بات ہے، نبی سے بڑا کوئی؟ کوئی؟ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا اگر کوئی ہے تو وہ کملی والے رسول کی ذات۔ نبی سب سے بڑے، مگر نبی کھڑے ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا ایک عورت کے لیے نبی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی آنے والی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ عورت سرکار کے قریب آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس کاندھے سے اپنی چادر پاک کو اتارا۔ جانتے ہو چادر کون سی؟ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا المزمل، مزمل والی چادر، کالی چادر جو قیامت میں ہماری اور تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ وہ چادر پاک کو مصطفیٰ کریم نے اپنے کاندھوں سے اتارا، زمین پر بچھا دیا۔ اور بچھانے کے بعد اس خاتون سے نبی نے عرض کیا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ اب مجھے بتاؤ چادر کتنی پاور والی ہے؟ پاور والی ہے کہ نہیں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں شفاعت کرائے گی۔ ارے سرکار وہ کملی میں چھپائے گے نا تو گرمی آرام میں بدل جائے گی۔ گرمی ابھی یہ پیچ دکھا رہا ہے،
یہ سورج کیا دکھا رہا ہے ہمیں؟ پیٹھ. لیکن قیامت میں کیا دکھائے گا؟ چہرہ. تو جب پیٹھ کا یہ حال ہے، ایئر کنڈیشن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، تو وہاں حال کیا ہوگا؟ لیکن جیسے سرکار کی کملی ہم غریبوں پر پڑے گی، ہم گناہگاروں پر پڑے گی، تو حشر کی گرمی آرام میں بدل جائے گی. تو کملی وہ چادر کیسی پاور والی. اب ظاہری بات ہے، نبی نے اس پاور والی کملی کو بچھا دیا، تو اس سے ماننا پڑے گا اس پر جسے بٹھایا جائے وہ پاور فل ہونا چاہیے. چادر پاور والی تو بیٹھنے والا پاور فل چاہیے. ہندوستان پاور والا تھا. کیا تھا؟ پاور والا. مگر اس کے پاور کو سہن کرنے کی کسی میں طاقت نہ تھی اور کوئی اس کے قابل نہیں تھا. مگر مصطفیٰ نے مدینے سے ایک ایسا پاور فل بھیج دیا جس نے ہندوستان کی کرسی کو سنبھال لیا اور ہزاروں غریبوں کے دل کا مسیحا بن گیا. اور غریب نواز تو جیسی کرسی ویسی. کرسی پر بیٹھنے والے کی ذات جتنا پاور اس کملی کا، بیٹھنے والا اتنا پاور فل ہونا چاہیے. اب دیکھیے کملی پاور والی کیسی ہے جانتے ہو؟ یہ میں نہیں کہتا، ہمارے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی، آپ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنا گھریلو کام کر رہی تھی. عورتیں کرتی ہیں نا میری ماں بہنیں، اپنا گھریلو کام کر رہی تھی. اور ایک بات یاد رکھنا، جب عورت گھر کا کام کرے نا تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ ہو. کوئی یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، اپنا گھر اپنے لوگ ہیں، دوپٹہ ہو یہ ضروری نہیں. مگر جیسے ہی انٹری ہو کسی کی، مثال کے طور پر یہ مکان میں عورتیں کام کر رہی ہیں، اچانک سے میں آ گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے تو گھر کی عورت ڈائریکٹ دیکھتی کون، پھر دیکھا آپ ہے، فوراً گئی دوپٹہ. جو بھی آئے آپ چلے گئے، کہا حاجی صاحب آئے دوپٹہ. پہلے نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ گھر ہے نا، گھر کا کام ہو رہا ہے نا، کوئی ضروری بھی نہیں. تو عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جب کوئی آتا ہے تو فوراً دوپٹہ، ڈسپلن، ادب، اخلاق کے ساتھ اس آنے والے سے پیش آیا جاتا ہے. ٹھیک ویسے ماں عائشہ فرماتی میں اپنے گھر کا کام کر رہی تھی، کبھی ادھر کا کام کبھی ادھر کا کام، سب کام ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کام کرتے کرتے جب نظر اپنے دروازے پر دوہرائی لگائی تو رستہ نظر آیا، میں نے دیکھا سرکار آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ مدینے کا چاند آ رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. عائشہ فرماتی میں نے جیسے سرکار کی ایک جھلک دیکھی، جھنجھلائی ہوئی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اوڑھنی نہ ملا تو کچھ بھی آ گیا سر پر ڈالا جاتا، جو بھی چیز آ گئی سر پر پہن لیا، کہا جو بھی ہو لانا، یہاں تک کہ اپنی بچیوں کا بھی کھینچ لیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے، دوپٹہ لیا اور لیا پھر پیش آتی. عائشہ فرماتی ہے میں نے نبی کو دیکھا تو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی کہ مجھے میرا دوپٹہ مل جائے، میری اوڑھنی مل جائے، مگر مجھے میری اوڑھنی نہ ملی. ایک کپڑا ہاتھ میں آ گیا، حضرت عائشہ فرماتی میں نے اسی کپڑے کو اپنا دوپٹہ بنا لیا، وہی کپڑا میں نے اپنے سر پر سجا لیا. جب سجا کر راستہ دیکھنے لگی، کیا دیکھا؟ نبی آ رہے ہیں اور خوب برسات ہو رہی ہے. نبی آ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ برسات، بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش، بہت زبردست پڑے، موسلا دھار برسات ہو رہی ہے. عائشہ انتظار کر نبی قریب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مقدس ہاتھوں سے سرکار کے مقدس لباس کو چھوا، ہاتھ لگایا. جب ہاتھ لگایا تو آپ پریشان نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار
یہ کیا بات ہوئی؟ میں دیکھ رہی ہوں برسات ہو رہی ہے مگر آپ کا کپڑا بھیگا بھی نہیں۔ سرکار آپ کا کپڑا گیلا بھی نہیں ہوا۔ سرکار کیا وجہ؟ میں اپنی آنکھ سے برسات دیکھ رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا ان کے سر پر دوپٹے کی جگہ میری کملی ہے، میری کملی ہے، میری کالی مزمل والی چادر پاک ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے عائشہ ذرا اپنے سر پر دیکھو تم نے کیا اوڑھ رکھا ہے۔ عائشہ کرتی ہے سرکار میں نے آپ کو دیکھا کوئی دوپٹہ نظر نہ آیا، کوئی اوڑھنی نظر نہ آئی، میں کشمکش میں تھی، نبی آئے اس سے پہلے سر ڈھانپ لوں۔ سرکار یہی ایک کپڑا ہاتھ میں آ گیا، میں نے اسے اپنی دوپٹہ بنا لیا، اپنی چادر بنائی۔ آقا فرماتے عائشہ یہ میری مزمل والی چادر ہے جس کو تو نے اپنے سر پر ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تو نے جو برسات دیکھی تھی وہ عام برسات نہیں، خدا کی رحمت کی برسات کو دیکھا، اللہ کی رحمت کی برسات کو دیکھا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس چادر پاک کو اپنے سر پر سجا لیا تو رب کی رحمت کی برسات کو دیکھ لیا۔ وہی کملی نبی نے زمین پر بچھائی۔ کیا کیا؟ وہی کملی نبی نے زمین پر بچھائی۔ اب اس عورت سے جو آئی تھی نبی نے اشارہ کیا، عرض کیا، دیکھیے اور نبی عرض کرے یہ بہت بڑی بات ہے نا، نبی نے اشارہ کیا آپ تشریف فرماؤ، بیٹھیں، بیٹھ جائیں۔ وہ عورت اس چادر پر بیٹھ گئی۔ سب بولو کیا بڑی بات ہے پیارو، یہ عورت چادر پر بیٹھ گئی۔ جیسی چادر کا پاور بیٹھنے والا اتنا پاورفل چاہیے، یہ بات دماغ میں رکھنا، وہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنا۔ جیسی چادر پاور والی بیٹھنے والا پاورفل چاہیے۔ وہ عورت بیٹھی، کچھ دیر تک اللہ کے رسول اور اس عورت میں آپس میں باتیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عورت کھڑی ہوئی اور نبی سے کہا میں جا رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ تشریف لے جائے۔ عورت چلنے لگی، رستہ پار ہو گئی، اور صحابہ کی عادت رہی کوئی بھی کام نبی کی ذات سے دیکھتے تو پوچھتے تھے سرکار ایسا کیوں، سرکار ایسا کس لیے؟ پھر پوچھا یہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایک آنے والی عورت کے لیے اپنے کاندھے سے اپنی کملی کو چادر پاک کو اتار کر اس عورت کے لیے بچھا دیا، اس پر بٹھایا۔ سرکار ہم کملی کا مقام جانتے ہیں، آپ کی چادر کا کیا پاور ہمیں اس بات کی خبر ہے۔ سرکار ضرور بھی ضرور اس پر بیٹھنے والا کوئی پاورفل ہوگا، سرکار ہمیں بتائیے وہ عورت کون ہے، وہ عورت کون ہے، وہ خاتون کہاں سے آئی، اس کا آپ سے کیا کنیکشن، کیا تعلق۔ اس وقت صحابہ کی ان باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جانتے ہو وہ عورت کون ہے، عورت کون ہے تمہیں پتا ہے؟ صحابہ نے دیکھی سرکار آپ کی ذات کے علاوہ کون جانتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دو۔ نبی ارشاد فرماتے اے صحابہ تم جب کملی کی بات کرتے ہو کہ پاور والی ہے، بیٹھنے والا پاور فل چاہیے، تو سنو وہ عورت ساری عورتوں سے جدا جانا ہے، اس لیے کہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں، یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی چھاتی کا دودھ تمہارے رسول کو پلایا، تمہارے رسول کو پلایا، وہ حضرت دائی حلیمہ ہے۔ مسلمانوں غور کرو، جس نے دودھ پلایا، مصطفیٰ نے اپنی کمری کو ان کے لیے بچھایا، تو مجھے کہا لینے دیا جائے دودھ پلانے والی ماں کو مصطفیٰ اتنا مقام دے رہے ہیں کہ جس نے پیٹ میں رکھا اس ماں کا مقام کیا ہو، اس ماں کی عظمت، اس کی بلندی، اس کے
رتبے کا عالم کیا ہوگا پھر؟ اس لیے ان کو لازم پکڑو، ان کی دعائیں اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے اور مولا ان کی دعاؤں کو بچوں کے حق میں قبول فرما لے۔ ماں باپ کو لازم رکھو۔ پھر کوئی آج یہ نہ سمجھ آئے کہ ایسا باپو نے ماں کا کہا تو خالی ماں کی خدمت کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باپ کی بھی خدمت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں ماؤں کے قدموں میں جنت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ماؤں کے قدموں میں جنت۔ ماں یہ جنت ہے، یقینی طور پر جنت، اور تو اس کی خدمت کرے گا کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت۔ نبی نے کہا کرو خدمت۔ ماں فروٹ کھانا ہے کھاؤ، ماں پانی پینا ہے پیو، ماں کھانا ہے کھاؤ، ماں کیا چاہیے یہ چاہیے لو۔ ان کی خدمت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کے ذریعہ جوائنٹ کیا ہے، کڑی جوائنٹ ملائی ہے۔ اللہ نے ہر جگہ نر اور مادہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ کسی نہ کسی کی جنس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر بکری ہے تو ایک مثال دے رہا ہوں، مرد ہے تو اللہ نے سب کا جوڑا بنایا اور سب کو کسی نہ کسی کے لیے چن لیا۔ تو یہاں کے لیے ماں کی خدمت کرے گا، جنت میں کیسے جائے گا؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تک نہ کھولا جائے تیرا داخلہ نہ ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ تو اپنے باپ کے قدموں کو چوم لے، جیسے ہی تو یہاں چومے گا جنت کا دروازہ کھلتا نظر آئے گا، جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور تو اپنی جنت میں داخل ہوتا نظر آئے گا۔ ان کو لازم پکڑو، ان سے محبت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یہ بھی نبی نے فرمایا، یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ جنت اور جہنم۔ کسی نے پوچھے سرکار ایسا کیوں؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ ہے اگر اس نے ان کی خدمت کر لی تو یہ اس کے لیے جنت، لیکن اگر خدمت نہیں کی، انہیں برا بڑا کہا، گالیاں دیتا رہا، دھکے لگاتا رہا تو اس کے لیے جہنم۔ تو ان کی خدمت کرو، مرنے کے بعد پھر خدمت کرو گے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں کیا۔ ہاں جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور شاید آج بات سنی ہو تو ایصال ثواب کے ذریعہ بھی ان تک پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسماعیل بھائی جو دنیا سے چلے گئے، جب تک رہے بچوں نے خدمت کی، اب نہیں ہے تو خدمت کیسے کرے؟ تو اس کا طریقہ نبی فرماتے ہیں ایصال ثواب، قرآن کی تلاوت، درود پاک، اور جتنا پڑھا ان کی روح کو کیا کرے؟ ثواب کرے۔ تو یہ ہے تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت۔ کیا ہوئی؟ ماں باپ کی خدمت۔ ابھی زندہ رہ کر بھی تم اگر ماں باپ کی خدمت نہ کرو گے تو بعد میں کوئی فائدہ نہیں۔ ماں کہے بیٹا بازار سے 50 روپے کے سیب لے آنا، اور تو جان بوجھ کر بھول جائے، ابھی کہے ماں بھول گیا، اور جب مرے تب اتنا سارا فروٹ لائے گا، کیلا بھی ہے، پپیتا بھی ہے، انگور بھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کاٹا، فاتحہ دلایا، اور اس کے بعد لوگوں میں سب بولو باٹا، بچوں کو بلایا، نہیں اس کو دیا، وہ دیا، وہ دیا، فلاں دیا۔ اور میرے جیسا کہ جو جانتا تھا کہ ماں باپ کو کتنا چاہتا ہے، اس نے پوچھ لیا اب کیا کرتا ہے؟ باپو میری تو ماں مر گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے تو باپ کا انتقال ہو گیا، کیا میں آج بھی یہ نہ کروں؟ تو میں کہوں گا نادان، آج تو نے ان کے مرنے پر جو ان کی روح کو ثواب پہنچایا، 1000 کا فروٹ آیا۔ کتنے کا؟ 1000 کا۔ اب کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ؟ ایصال ثواب ہوگا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ مگر سن، اس وقت کہاں تھا جب زندہ تھی 50 کا مانگا تھا، اس وقت کہاں تھا؟ اب کھانے والی نہ رہی تو 1000 کا لا کے کیا فائدہ؟ جب زندہ تھی تو 50 کا لاتا۔ اگر تیری ماں اس فروٹ سے اگر ایک چیری کھاتی، ایک پیشی کھاتی، اور یاد رکھنا بوڑھوں کی عادت ہوتی وہ کبھی اکیلے نہیں کھاتے، کاٹیں گے نا تو پھر کہیں گے بہو
આપણો પેલો નાનો કઈ છે? क्या कहेंगे? तो बेटा कहाँ गया? वो कि उधर खेलता होगा। तो दादी कहेगी कि किसके लिए रखती हो इसको लेने का? बेटा आ गया, बेटा इधर आ। तो माँ के लिए बुलाया, मगर माँ तेरी औलाद का ख्याल रख रही है। अब तो समाज इसके रुतबे को, इसके मकाम को और इसे लाजिम पकड़, इसलिए कि इनकी खिदमत करने का हुक्म अरे किसी दुनिया वाले आका ने नहीं, किसी वकील ने नहीं, किसी जाकिर या अली हाफिज ने नहीं, अरे इसका हुक्म तो मदीने वाले ने दिया, मुस्तफा करीम ने दिया। इन्हें लाजिम पकड़ो, इनसे मोहब्बत करो। अगर वो राजी हो गए तो तुम यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, हश्र में भी कामयाब नजर आएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। देखिए बांगी साहब झोली लेकर आ रहे हैं कब्रिस्तान की।